وہ تینوں گول چکردار زینوں سے اترتے ہوئے نیچے جا رہے تھے، ایسے کہ ہالے درمیان میں تھی۔ عمر آگے اور سردار ان کے پیچھے۔ دفتن ہالے ٹھٹک کر رکی تھی۔ عمر آگے تھا سو اس نے نوٹ نہیں کیا۔ سردار اس کی نظروں کے ارتکاز کو دیکھے گیا۔ سامنے ایک شاہانہ طرز کی میز سجی تھی، آس پاس کھڑے مؤدب بیرے انواع و اقسام کے کھانوں سے سجی میز، ایک دو پروفیشنل قسم کے فوٹوگرافرز۔ لیکن کیا حالے یہ سب دیکھ کر رکی تھی؟ وہ اس میز کے گرد بیٹھے اپنے خاندان کو دیکھ کر رکی تھی۔ کیمرے کی فلیش میں چمکتا سفیر اور مہرماں کا پرفیکٹ کپل، حسن کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے شمس سلطان، فروا کی کسی بات پہ اداس سی مسکراہٹ والی حسینہ سلطان، اور سربراہی کرسی پہ اداس سے بیٹھے ہوئے یوسف سلطان۔ حالے کے دل کو جیسے دھکا لگا تھا۔ وہ سب اس کا خاندان تھے، جھوٹے کرپٹ قاتل جیسے بھی تھے، لیکن اس نے اپنی آدھی زندگی انہی لوگوں کے ساتھ گزاری تھی۔ ہر ایک سے اسے محبت ملی تھی، مان ملا تھا، سوائے فروا کے، اور ان سب لوگوں کے درمیان اسے کبھی فروا کی ناپسندیدگی کھلی ہی نہیں۔ بھابھی، چل کر سلام دعا کر لیتے ہیں، آپ کی فیملی ہے، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ سردار کی نظریں اب بھی میز پہ جمی تھیں۔ وہ حقیقت سے بے خبر تھا۔ اسی وقت عمر نے مڑ کر دیکھا تو حالے کو اپنی جگہ منجمد پایا۔ اس نے ایک نظر اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا اور پھر گہری سانس بھرتا سیڑھیاں چڑھتا اس کے قریب آنے لگا۔ یہ سارے تھوڑی دیر پہلے تک ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس نے حالے کے پاس کھڑے ہو کر بولنا شروع کیا۔ سلطان منزل سے الگ الگ گاڑیوں میں آئے ہیں یہاں۔ یہ کھوکھلی مسکراہٹ بس ان کیمروں کو دکھانے کے لیے ہے، انسٹاگرام کے آئیڈیل فیملی بننے کے لیے ہے۔ شمس چاہتا ہے کہ لوگ میراث سلطان کی موت کو چھوڑ کر ان کی ہیپی فیملی کے تذکرے کریں۔ وہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ کتنا عظیم انسان ہے وہ، اور کیسے اس کے مرحوم بھائی کی بیوہ اور اس کا بیٹا شمس کے گھر میں ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ان کا ٹویٹر اور انسٹاگرام دیکھے گا، کچھ اس قسم کے ہیش ٹیگز ہوں گے: ہیش ٹیگ ہیپی فیملی، ہیش ٹیگ مس یو میراث سلطان، ہیش ٹیگ بیٹر ٹوگیدر، ہیش ٹیگ انبریکیبل باؤنڈ۔ وہ طنزیہ سا کہہ رہا تھا اور حالے سن رہی تھی، بلکہ شاید نہیں سن رہی تھی، وہ بغیر پلک جھپکے سامنے والی میز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں اور اس کا بھائی دونوں حقیقت سے بے خبر تھے اور کتنے خوش تھے۔ کیوں اللہ نے اسے خبر دے کر اس کا سکون چھین لیا تھا؟ اس کا جی چاہ رہا تھا شمس کا منہ نوچ لے، یا پھر کم از کم ان چھری کانٹوں سے کھانا کھاتے اس کے ہاتھ کاٹ دے، یا یہی چھری ابھی کے ابھی اس کی گردن پہ پھیر دے۔ لیکن وہ ان سب میں سے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی بے بسی تھی، کیسا دکھ تھا۔ اس کی ماں اپنے شوہر کے قاتل کے ساتھ اور اس کا بھائی اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے آپ کی اماں عدت میں نہیں ہیں۔ وہ یقیناً ان کی یہاں موجودگی کی بات کر رہا تھا۔ حالے چند لمحہ ان کو دیکھتی رہی، پھر ہلکی آواز میں بولنے لگی۔ امیر ہونے کا ایک ہی نقصان ہوتا ہے، ہم لبرل ہونے کے چکر میں بے حیا ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں یاسیت سی تھی۔ خیر، آپ نے اب مزید ان کو دیکھتے رہنا ہے یا ہم چلیں؟ دیر ہو رہی ہے۔ عمر کی کوفت زدہ آواز پہ اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ سخت بیزار اور اجلت میں لگتا تھا۔ حالے ایک آخری بے بسی اور نفرت بھری نظر ان پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی تھی۔ سردار ہونکوں کی طرح عمر کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی، یہ سب کیا ہے؟ بعد میں بتاؤں گا، ابھی وقت نہیں ہے، وہ بیزار سا کہتا آگے بڑھ گیا۔ گاڑی گھر کی جانب رواں تھی۔ حالے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آپ کہتی ہیں آپ کو یقین نہیں ہے کہ کوئی خدا ہے بھی یا نہیں، اور آج آپ نے اس طرح سے جو باتیں کی وہ سب کیا تھیں؟ آپ نے اللہ کے بارے میں کتنی پیاری باتیں کہیں، میں تو سن کر حیران تھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ حالے ایک پل کو جیسے ٹھہر گئی۔ جس ذات کو ماننے سے وہ انکاری تھی، وہ اس کے بارے میں اچھی باتیں کیسے کر سکتی ہے؟ تمہیں تمہیں کیسے پتا میں نے کیا باتیں کی؟ عمر مسکرایا تھا۔ امیر بیوی ہونے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، اس کے پاس مہنگے گیجٹس ہوتے ہیں، اور ان مہنگے گیجٹس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں چوری کر کے اپنے کام میں استعمال کر سکتے ہو۔ وہ مسکراہٹ دبائے محظوظ سا کہہ رہا تھا۔ حالے نے مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں نے اس لڑکی کی ڈیٹیلز کہاں سے حاصل کی؟ اس کے دوست اور فیملی کے بارے میں مجھے کیسے پتا چلا؟ عمر نے کندھے اچکائے تھے۔ ظاہر ہے، آپ جب 25 منٹ کے لیے باہر گئی تھیں تو آپ اس کے 25 سالوں کی ڈیٹیلز لے آئی ہوں گی۔ لیل نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا ہوگا۔ صحیح کہہ رہے ہو، لیل نہیں کیا، لیکن ہیلپ نہیں، اس نے میرا کام کیا۔
اور اس 25 منٹ کے لیے اس نے مجھ سے 25,000 چارج کیے۔ میرا بینک اکاؤنٹ تو پتہ ہے نا، صبح تک پورے 25,000 میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دینا، ورنہ امیر بیوی ہونے کے مزید فوائد میں تمہارے گوش گزار کر دوں گی۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں کہہ کر رخ موڑ گئی تھی۔ میں اس کو 25 روپے بھی نہ دیتا اس فضول کام کے لیے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، میں ایک معمولی سا گورنمنٹ ملازم ہوں۔ آپ اگر میرا کام کر ہی رہی تھیں تو میری استطاعت تو دیکھ لیتی، اب کہاں سے لاؤں گا میں اتنے پیسے؟ وہ سخت کبیدہ خاطر لگ رہا تھا۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی وقت اپنے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے ان کو سامنے ایک اور گاڑی نظر آئی، اور گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ایک سرمئی لڑکا نظر آیا۔ عمر کے تاثرات اس کو دیکھ کر سنجیدہ ہو گئے تھے۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ حالے بھی گہری سانس بھرتی اس کے پیچھے ہی اتری تھی۔ صبح سفیر، پھر سلطان منزل کے مکین، اور اب ہارون۔ شاید انہوں نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ آج حالے کو سکون سے نہیں رہنے دینا۔ ہارون ان کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے قریب آ کر رکا تھا۔ دیکھو ہارون، مجھے یہ بات بالکل نہیں پسند کہ تم آئے دن اس طرح سڑک پہ کھڑے ہو کر میری بیوی سے بات کرو۔ یہ سامنے میرا گھر ہے، جو بھی بات کرنی ہے اندر جا کر کرو، آئی سمجھ؟ اگلی بار میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا، لوگ ہزار باتیں کرتے ہیں، دھیان رکھنا۔ وہ سخت لہجے میں کہتا واپس اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ حالے اور ہارون نے اس کی گاڑی کو اپنی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہوتے دیکھا۔ وہ چلا گیا تو ہارون نے ہتھیلی کی بند مٹھی حالے کی جانب بڑھائی، جسے اس نے نظر انداز کر دیا۔ وہ بازو سینے پہ لپیٹے کھڑی رہی۔ اسٹریٹ پولس کی روشنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، جبکہ ہارون کا چہرہ اندھیرے میں تھا۔ بات کرنی ہے، وہ ہلکی آواز میں بولا تھا۔ حالے نے اس کو سامنے کھڑا دیکھ کر اپنے دل کو ٹٹولا تھا، جیسے آج صبح سفیر کے لیے۔ کیا وہ اس شخص سے نفرت کر سکتی تھی؟ کیا وہ اس شخص کا زندگی سے چلے جانا افورڈ کر سکتی تھی؟ کیا یہ شخص اس کو چھوڑ سکتا تھا؟ کیا حالے اس شخص کو چھوڑ سکتی تھی؟ دل نے جو جواب دیا تھا اس پہ حالے کو بے اختیار ہارون شاہد سے خوف محسوس ہوا۔ وہ دل میں اپنی جگہ بنانا جانتا تھا۔ اسی وقت اس کی آنکھوں کے آگے ایک اور منظر ابھرا تھا۔ ایئرپورٹ پہ کھڑی حالے اور اس کی بند مٹھی سے اپنی بند مٹھی ٹکراتا ہارون شاہد۔ مت جاؤ، کہتی حالے اور سفری بیگ کندھے پہ ڈالے جاتا ہوا ہارون۔ اس کے بعد ٹوٹے پھوٹے منظر، دو سیاہ نقاب پوش آنکھیں، گاڑی کی ڈگی، تھپڑ، ذلت، رسوائی، کون عمر حیات۔ کیا تم کوئی مذاق کر رہی ہو؟ اور بس، اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے چہرے پہ زمانے بھر کی سختی چھا گئی۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جو ہمیں بات کرنی پڑے، وہ رکھائی سے کہہ کر آگے بڑھنے لگی جب ہارون نے اس کو پکارا۔ حالے، ہمیں بات کرنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ حالے پوری کی پوری اس کی جانب مڑی تھی، تیز نظروں سے اس کو گھورا۔ مجھے لگا تھا تم باوقار ہو گئے ہو، مجھے لگا تھا تم بدل گئے ہو، لیکن تم وہی ہو ہارون، تم نہیں بدلے۔ میرے ایک بار تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے پہ تمہیں نکل جانا چاہیے تھا، لیکن تم ہر روز آ جاتے ہو۔ کیا تم اپنی عزت نہیں کرتے؟ اس نے وہاں وار کیا تھا جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا ہے، بھلا کہاں؟ کسی کی کمزوری پر۔ ہارون کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا، وہ اسی طرح پرسکون کھڑا رہا۔ میں باوقار ہوں حالے، اسی لیے تمہیں منانے آیا ہوں۔ اگر نہ ہوتا تو اپنی غلطی کو اون کرنے کے بجائے تمہیں تمہارے قصور گنوانے لگ جاتا۔ وہ 2 قدم مزید آگے آیا۔ میں اگر باوقار نہ ہوتا تو تم سے تعلق جوڑنے کی بجائے تمہیں اکیلا چھوڑ دیتا۔ اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا اور ان کو اون کرنا باوقار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اپنے دوستوں کو مشکل میں تنہا نہ چھوڑنا باوقار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ ایک طرف کی کہانی سن کر سزا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ حالے، تم مجھے بھی تو سنو، میری حالت بھی تو سمجھو، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ نہ مجھے کچھ سننا ہے نہ کہنا ہے، تم نے جو بھی کیا صحیح غلط مجھے نہیں پتا، بس مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہارون، میری زندگی سے چلے جاؤ۔ ہارون نے اس کو تعصب سے دیکھا تھا۔ تم نہیں بدلی حالے، مجھے لگا تھا تمہارے غم نے تمہیں بدلا ہوگا، لیکن تم آج بھی ویسی ہی ہو۔ جس نے تمہیں تکلیف دی، جس نے تمہیں ہرٹ کیا، اسے بغیر کچھ کہے اسے چھوڑ دینے والی، تم آخر کب تک ایسی رہو گی؟ آخر کب تک لوگوں کو ان کے قصور بتائے بغیر ان سے الگ ہوتی رہو گی، اور پھر یہ سوچو گی کہ وہ تمہیں سمجھیں؟ حالے سانس روکے اس کو سنے گئی۔ کوئی تمہارے بولے بغیر نہیں سمجھے گا، یہاں سب انسان ہیں، کوئی خدا نہیں ہے۔
اگر کسی نے تمہیں دکھ دیا ہے تو بولو یار، اس کو بتاؤ کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور اب تم اسے چھوڑ رہی ہو، لڑ کر، چیخ کر، چلا کر نہیں، میچور طریقے سے بات کر کے، دلیل اور ثبوت دے کر۔ اس طرح اپنے دل میں باتیں رکھتی رہو گی تو کبھی خوش نہیں رہ سکو گی۔ تم مجھے اپنی زندگی سے نکال دو گی، میں چلا جاؤں گا، لیکن صرف تمہاری ضد کی وجہ سے نہیں۔ تمہارے پاس کوئی وجہ ہونی چاہیے، لاؤ وہ وجہ اور میں چلا جاتا ہوں۔ وہ ہالے کی آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا، میں تمہارا دوست ہوں ہالے، مجھ سے بات کرو، غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ، میں معافی مانگ رہا ہوں تو معاف کر دو، میں ہمیشہ تمہارے لیے آؤں گا، میں تم پہ گیو اپ نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا بھی اگر تمہیں چھوڑ دے تو ہارون شاہد وہ واحد انسان آدمی ہوگا جو تمہارے ساتھ ہوگا، میرا یقین کرو۔ تم نہیں تھے ہارون، وہ عجیب سے لہجے میں کہتی آگے آئی تھی، آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکی تھی۔ جب حالے کو تمہاری ضرورت تھی تب تم نہیں تھے، اس کی آواز بلند ہوئی۔ جب ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تم تب بھی نہیں تھے۔ وہ غرائی تھی، آنکھیں ضبط کے مارے سرخ ہوئی تھیں۔ جب اس رات میں اغوا ہوئی تم تب بھی نہیں تھے۔ جب میں ساری رات اس کی گاڑی کی ڈکی میں پڑی رہی تم نہیں تھے۔ اس کے لہجے میں دل زخمی کرتا دکھ تھا۔ اس دن جب سفیر نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تم نہیں تھے۔ چچی نے مجھے گھر سے نکالا تم نہیں تھے۔ میں نے تم سے کہا سب سچ بتاؤ، تم نے نہیں بتایا۔ آنسو نہ جانے کہاں سے آ کر اس کے گالوں پہ پھسلنے لگے۔ میں نے ہر لمحہ، ہر منٹ تمہیں یاد کیا، لیکن تم نہیں تھے۔ ہارون بس اس کو دیکھے گیا۔ جب میں اس سڑک پہ بیٹھی رو رہی تھی، ہنس رہی تھی، میرا دل پھٹ رہا تھا، تم تب بھی نہیں تھے۔ جب بابا نے میرا نکاح اس عمر سے کروا دیا تم تب بھی میرے پاس نہیں تھے۔ اور پھر جب وہ رکی، حلق میں کچھ اٹکا، وہ ان الفاظ کو ادا نہیں کر سکتی تھی، کوئی بھی اولاد نہیں کر سکتی۔ جب بابا مر گئے، وہ تکلیف سے بولی، بابا مر گئے ہارون، اور تم تب بھی نہیں تھے۔ اس ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پہ حالے سلطان اکیلی تھی، کیونکہ اگر حالے کے ساتھ ہارون نہ ہو تو وہ اکیلی ہوتی ہے۔ تم نہیں تھے ہارون، تم تب بھی نہیں تھے، وہ رندھی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہارون آزردگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور اگر تم تب نہیں تھے تو اب مجھے ساری زندگی کے لیے نہیں چاہیے ہو۔ اچانک اس کے آنسو گرنا بند ہو گئے تھے، اس کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ تم کہتے ہو میں شکایت نہیں کرتی، میں خود کو تکلیف دینے والوں کو بغیر بات کیے، بغیر ان کا قصور بتائے بغیر چھوڑ دیتی ہوں۔ میں تمہیں بتاؤں ہارون، میں ایسا کیوں کرتی ہوں؟ ہارون خاموش رہا۔ وہ بولنے نہیں آیا تھا، وہ سننے آیا تھا۔ شکایتوں کی عزت ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے، وقت ہوتی ہے، انہیں ہر جگہ ہر کسی سے نہیں کیا جاتا، ورنہ ان کا مقام ختم ہو جاتا ہے، عزت دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ تم کہتے ہو میں لوگوں کو ان کا قصور بتائے بغیر ان سے الگ ہو جاتی ہوں۔ میں بتاؤں میں ایسا کیوں کرتی ہوں؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کے قریب کھڑی پوچھ رہی تھی۔ ہارون کا سر بے اختیار اس بات میں ہلا تھا۔ میں ان لوگوں سے دور ہو جاتی ہوں جنہیں میں دل سے نکال دیتی ہوں۔ کیا دل سے نکلے ہوئے لوگوں کو ان کے قصور بتائے جاتے ہیں؟ اس نے سوال کیا تھا یا پھر نہیں کیا تھا؟ وہ بولے گئی، نہیں ہارون، دل سے نکلے ہوئے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے چارپائی پہ پڑی ہوئی لاش۔ کیا تم نے کبھی کسی لاش کو اس کا قصور بتایا ہے؟ جس طرح ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اسی طرح تعلقات کی بھی ایکسپائری ڈیٹس ہوتی ہیں۔ ایکسپائرڈ چیزوں کو اگر لگایا تو جسم خراب ہوگا، کھایا تو گلا۔ اسی طرح ایکسپائرڈ تعلقات کے ساتھ رہو گے تو دل خراب ہوگا، زندگی خراب ہوگی۔ ہمارا تعلق لاش بن گیا ہے ہارون، اب شکوہ شکایت، سننا، بولنا، ہنسنا رونا یہ سب ختم ہو گیا۔ میں ہمارے تعلق کے جنازے پہ رو چکی، اب تم بھی رو لو، کیونکہ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ دو ٹوک فیصلہ کن لہجہ، ہارون نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ اسٹریٹ پولز کی روشنی میں دمکتا اس کا چہرہ دیکھا اور پھر کہنا شروع کیا، لوگ الگ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، لیکن ان سے جڑا ہمارا وہ تعلق ختم نہیں ہوتا۔ کیا تم نے لاش کے ساتھ بیٹھے لوگوں کو دیکھا ہے؟ وہ لاش کو ڈس اون نہیں کرتے، وہ لاش کے ساتھ بھی اپنا تعلق ختم نہیں کرتے، ان کو اس وقت بھی لاش کا بھائی، بہن، باپ، دوست، انہی قسم کے ٹائٹلز کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ کبھی سنا ہے کہ مرنے کے بعد تعلق بھی مر گیا؟ نہیں آلے، تعلق نہیں مرا کرتے، نہ ایکسپائرڈ ہوتے ہیں،
ان کے درمیان فاصلے آ جاتے ہیں، بدگمانیاں آ جاتی ہیں، لیکن وہ ختم نہیں ہوتے۔ میں بتاؤں کیوں؟ حالے لب بہنچے کھڑی رہی، کچھ نہیں بولی۔ ہارون خود ہی بولنے لگا، کیونکہ چیزیں لوگ بناتے ہیں، وہ ختم ہو سکتی ہیں، ایکسپائرڈ ہو سکتی ہیں، لیکن تعلقات ہمیں اللہ نے دیے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے، بس ان میں فاصلہ آ جاتا ہے۔ میں تمہارا دوست ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہاں، ایک وقت تھا جب میں تمہارے پاس نہیں تھا، کیونکہ وہ میرا وقت تھا۔ اس وقت ہارون کو ہارون کی زیادہ ضرورت تھی۔ دوستوں کو مشکل میں ساتھ ہونا چاہیے، یہ اصل دوست کی پہچان ہے، لیکن ایک دوست آپ کی ہر مشکل میں ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی سفر، کوئی موت، کوئی مجبوری ہوتی ہے جو آڑے آ جاتی ہے۔ وہ مدھم لہجے میں کہتا حالے کو کوئی اور ہی ہارون شاہد لگا۔ جب ہمارے یہاں کوئی شادی، کوئی موت واقع ہو جاتی ہے تو ہمارے بیرون ملک مقیم رشتہ دار یا دوست نہیں آ پاتے۔ وہ کبھی ہفتہ بعد، کبھی مہینہ، تو کبھی سال بعد آتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں۔ کیا ہم قبول نہیں کرتے؟ کیا ہم انہیں دھکا مار کر نکال دیتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کرتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ صرف انسان ہیں، اور انسان اللہ کی زمین پہ کب کہاں ہوں گے یہ خدا طے کرتا ہے۔ انسان اس معاملے میں بے بس ہوتا ہے، جس طرح میں تھا۔ یہ بخت تھا آلے، تمہیں یہ سب اکیلے جھیلنا تھا۔ اللہ تمہیں آزما رہا تھا۔ یہ تمہارے بقا کی جنگ تھی۔ میں کسی اور شہر، کسی اور جگہ پہ اپنے بقا کے لیے لڑ رہا تھا۔ ہم دوست ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں گا تو تم غلط ہو۔ دوست کے اکیلا چھوڑ دو کہنے پہ اسے چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے مجھ سے نہیں آ رہا کیا کروں تک بیٹھنا ہوتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم چاہو یا نہ چاہو۔ میں ہر دفعہ تمہارے لیے آؤں گا، کیونکہ ہارون شاہد کو گاڑی سے ٹیک لگا کر تمہارا انتظار کرنے کی عادت ہے۔ خیال رکھنا، میں پھر آؤں گا۔ وہ بول کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حالے خاموش نظروں سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ کیا یہ وہی ہارون شاہد تھا؟ ان اسٹریٹ پولز کی روشنیوں سے دور ملگجے سے اندھیرے والے قبرستان میں چلتے ہیں، جہاں عمر حیات ٹانگوں کو سمیٹے اداس آنکھیں میراث سلطان کی قبر پہ جمائے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دیر قبل والا عمر حیات نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کا دکھ تھا، چہرے پہ اذیت کے تاثرات رقم تھے۔ آئی مس یو۔ کافی دیر بعد وہ ہلکی آواز سے بولا، آپ کو کم وزٹ کرنے کے لیے سوری۔ میں سارا دن یہاں آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ کتنا ظلم ہے نا، اپنے کسی عزیز سے ملنے کے لیے قبرستان آنا، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ صرف آپ بولیں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ بہت یاد کرتا ہوں آپ کو، بہت زیادہ۔ میرے لیے آپ سب سے اہم تھے۔ کبھی پتہ ہی نہیں چلا میرے لیے آپ اتنے ضروری تھے، کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا۔ بہت یاد کرتا ہوں آپ کو، بہت زیادہ۔ وہ رک رک کر بول رہا تھا۔ ساری دنیا کے پاس بات کرنے کو کئی لوگ ہوں گے، ان کو ایک کے جانے سے فرق نہیں پڑتا ہوگا، لیکن میرے لیے تو سارا خاندان مر گیا، بات کرنے کو کوئی رہا ہی نہیں۔ بہت اکیلا ہو گیا ہوں میں۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا، جیسے بولنے کو کچھ رہا ہی نہ ہو۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد پھر بے بسی سے کہنا شروع کیا، جن لوگوں نے آپ کو قتل کیا ان کو میرا سوچنا چاہیے تھا، ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ میرا کیا ہوگا۔ مجھ سے بات کون کرے گا؟ مجھے کالز کون کرے گا؟ میری کالز پک کون کرے گا؟ اگر وہ لوگ اپنے حسد، اپنے شر پہ قابو پا لیتے تو آپ قتل نہ ہوتے۔ وہ رکا تھا، پھر بیزاری سے ہاتھ جھلایا۔ اب یہ مت کہیے گا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، میں مانتا ہوں، لیکن قتل انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ موت طے ہوتی ہے، لیکن قتل نہیں۔ قتل آخری وقت تک طے نہیں ہوتا، اسے ہم طے کرتے ہیں۔ ہمارے اندر کا شر اور حسد ہم سے قتل کرواتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قتل کی 3 وجوہات ہوتی ہیں، زر، زمین اور زن۔ اس نے انگلیوں پہ گنوایا تھا۔ وہ رکا تھا۔ میں کہتا ہوں قتل کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، حسد۔ کسی کے زر، کسی کے زن، تو کسی کی زمین سے۔ شر ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، کسی کے اندر تھوڑا، کسی کے اندر زیادہ۔ جو کہتا ہے نہیں ہوتا دنیا کا، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے۔ شر مومن میں بھی ہوتا ہے اور گنہگار میں بھی۔ اصل مومن وہ نہیں ہوتا جس کے اندر گناہ کا خیال ہی نہ آئے، جس سے کبھی گناہ کے بارے میں سوچا بھی نہ ہو، جو کبھی برا رہا ہی نہ ہو۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟
اس نے جیسے تائید چاہی تھی، پھر جواب نہ ملنے پہ خود ہی بولنے لگ گیا۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کو گناہ کا خیال آئے تو جھٹک دے، اور اگر غلطی سے گناہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کر کے اصلاح کر لے، جو اپنے گناہ کو اون کرے۔ ہمیں تو مومن بننے کا حکم تھا، ہم کیسے گنہگار بن گئے؟ کیا کسی کو حق پہنچتا تھا کہ آپ کو مجھ سے چھین لے؟ کیا کسی کو حق پہنچتا تھا کہ اس طرح بے بس کر کے آپ کو مار دے؟ کیا کسی کو حق تھا کہ مجھ سے میرا واحد خاندان چھین لے؟ اس کی آواز میں نمی گھل گئی۔ میں اب بھی انتظار کرتا ہوں کہ آپ کبھی مجھے کال کریں گے۔ جانتا ہوں ناممکن ہے، اب بھی لگتا ہے آپ مجھے جواب دیں گے۔ نہیں دے سکتے، لیکن میں کیا کروں؟ آپ بتائیں، کیا میرے جیسا بے بس انسان کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ لیکن مجال ہے جو اسے ایک قطرہ بھی گرنے دیا ہو؟ مجھے لگتا ہے میں وہ بچہ ہوں جسے اس کے والدین بیچ چوراہے پہ چھوڑ کر چلے گئے ہوں، اور وہ بچہ اب تک اسی چوراہے پہ کھڑا ہے، اپنے ماں باپ کی واپسی کا منتظر، یا پھر کسی ایسے انسان کا منتظر جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر لے جائے گا۔ وہ شدید اذیت میں لگتا تھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے یہ انتقام، یہ بدلہ، یہ سب کر کے بھی مجھے کیا حاصل ہوگا؟ آپ تو واپس نہیں آئیں گے، میں تو اکیلا ہی رہ جاؤں گا۔ یہ لوگ مر جائیں، کھپ جائیں، لیکن میں میرا سلطان کو تو واپس نہیں لا سکتا۔ میرا دل دوبارہ جڑ نہیں سکتا۔ حالے کو اس کا خاندان ملے گا، اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کی بہن، لیکن عمر کے لیے کون ہوگا؟ وہ ذرا دیر کو پھر سے خاموش ہو گیا۔ لیکن میں پھر بھی کسی کو معاف نہیں کروں گا، میں ایک ایک کو مار دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جنہوں نے آپ کو مجھ سے دور کیا، میں ان سے ان کا خاندان دور کر دوں گا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کو خاموش دیکھ کر ہوائیں بھی خاموش ہو گئیں۔ پھر اس کے کان کے قریب آ کر کچھ بولنے کی فرمائش کی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ آپ کو پتہ ہے، وہ سرمئی بلّہ ہر روز آ جاتا ہے۔ نہ وہ دل کا برا ہے، نہ اس کی نظر بری ہے، لیکن پھر بھی برا لگتا ہے، بالکل زہر جیسا۔ اس نے کڑوا سا منہ بنایا، پھر یکدم رک گیا۔ یکدم کچھ یاد آیا، اس کی آواز میں سختی در آئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے میرے ساتھ کتنا برا کیا ہے؟ میں آپ کو کبھی بھی اس کے لیے معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے میرے دل میں رحم ڈال دیا۔ اب مجھے اپنے دشمنوں پہ رحم آتا ہے، ان کے خاندان، ان کے بچوں پہ رحم آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ وہ جیسے بے بس ہو گیا تھا۔ انتقام کے چکر میں بچے، عورتیں، بوڑھے سب پیلے جاتے، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو پا رہا۔ میں چاہتا ہوں کسی کا خاندان، کسی کا بچہ بیچ میں نہ آئے، سزا صرف مجرم کو ملے۔ میں کیوں ایسا چاہتا ہوں؟ کیوں؟ میں کمزور نہیں پڑنا چاہتا۔ میرے دل کا رحم مجھے کمزور کر رہا ہے۔ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ آپ نے میرے دل میں رحم کیوں ڈالا؟ میں انتقام کو جنون بنانا چاہتا ہوں۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، خاندان، جو بھی بیچ میں آئے، سب کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ لیکن میں جیسے بے بس ہو گیا ہوں، میں نہیں کر پا رہا۔ آپ نے ظلم کیا ہے۔ مجھے ظالم بھیڑیا رہنے دیتے، لیکن آپ نے مجھے انسان بنا دیا۔ مجھے انسان نہیں بننا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو فضائیں بھی خاموش ہو گئیں۔ عمر کے غم میں نوحہ پڑتی خاموش بین کرنے لگی۔ 10 سال پہلے اس آدمی کو اینٹوں سے مارتے وقت میرے دل میں رحم نہیں تھا۔ اس شیف کی ہڈی پسلی توڑتے وقت مجھے ترس نہیں آیا تھا۔ اس ٹیوٹر کو مارتے وقت مجھے ذرا برابر ترحم محسوس نہیں ہوا تھا۔ تو اب کیوں مجھ سے برہان کے آنسو نہیں دیکھے جاتے؟ کیوں سکندر شاہ کا خاندان توڑنے کے بعد میرے دل سے سکون اٹھ گیا ہے؟ میں ایسا نہیں تھا، میں ایسا نہیں تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ شاید وہ 10 سال پیچھے جانا چاہتا تھا، جہاں سے عمر کے اندر کے انسانیت کا سفر شروع ہوا تھا۔ لیکن در حقیقت وہ اس قبر میں لیٹے آدمی کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ قبر کی ساکت فضاؤں نے بھی آنکھیں بند کر لی تھی۔ شاید وہ بھی عمر کے ساتھ ایک اچھے وقت میں جانا چاہتی تھی، جہاں اگر مسائل ہوتے تھے تو حل کرنے والا بھی ہوتا تھا۔ عمر حیات کو ہیون میں کام کرتے 3 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے۔ وہ بچوں سے مانوس نہ سہی ان کو برداشت کر سکتا تھا۔ 18 سالہ عمر حیات سوتے بچوں پہ ایک آخری نظر ڈالنے آیا تھا۔
ترتیب سے رکھے بیڈز اور ان پہ سوئے ہوئے بچے عمر کی نظروں نے اسکین کیا اور جانے کو مڑا جب اسے ایک آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ دیوار کے ساتھ رکھے ایک بیڈ پہ کوئی 8 سالہ بچی آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ شاید وہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ وہ سو رہی ہے۔ نورے، میں تمہیں دیکھ چکا ہوں، خاموشی سے سو جاؤ۔ عمر اپنی جگہ سے پکارا تھا۔ پھر کیا تھا، وہ جو سونے کی اداکاری کر رہی تھی، پٹ سے آنکھیں کھولے اٹھ بیٹھی۔ وہ 8 سالہ نورے تھی۔ سانولا بھرے بھرے گالوں والا چہرہ، ہلکے گھنگریالے بال، بڑی بڑی آنکھیں اور سب سے بڑی اس کی زبان جس سے عمر عاجز تھا۔ وہ بولتی تھی اور بہت بولتی تھی۔ باقی بچوں کی طرح نہ عمر سے ڈرتی نہ کتراتی، بلکہ کمر پہ ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح اس سے اپنی ہر بات منوا لیتی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن عمر کو اس پہ غصہ نہیں آتا تھا، وہ بس اسے برداشت کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بغیر آواز کیے بیڈ سے اتر آئی، پھولدار فراک کو دونوں انگلیوں کی نوک سے پکڑ رکھا تھا۔ عمر چہرے پہ بیزاری طاری کیے اس کو اپنے پاس آتے دیکھے گیا۔ اس کے قریب آ کر اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے عمر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور آگے بڑھنے لگی۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ یہاں سے چلو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ اس بچی پہ غصہ نہیں کرتا تھا، آتا ہی نہیں تھا۔ راہداری سے گزر کر بڑے سے لان میں آ کر اس نے عمر کا ہاتھ چھوڑ دیا اور خود نیچے گھاس پہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ عمر کو ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ خود کو بیزار ظاہر کرتا بیٹھ گیا۔ اب کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں لائی ہو مجھے؟ اس نے لہجے کو بیزار بنانا چاہا۔ نورے نے تعصب سے سر ہلایا۔ میں تمہیں کریکٹ کرنا چاہتی ہوں، تم دن بدن بہت بگڑتے جا رہے ہو، وہ رازداری سے کہنے لگی۔ عمر کے تو مانو پتنگے ہی لگ گئے۔ اب تم کریکٹ کرو گی مجھے؟ ہاں، اور میں تم سے بڑا ہوں، آپ کو ہوا ہی سمجھ؟ ہوا کے دوش پہ سانولے بچے کے بال اڑنے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی در آئی تھی۔ یہی تمہاری، وہ بولتے بولتے رکی، عمر کی گھورتی نظروں کو دیکھا، پھر دونوں ہاتھ سرنڈر کرنے کے انداز میں اٹھا لیے۔ یہی آپ کی بری عادت ہے، غصہ۔ آپ غصہ بہت کرتے ہیں، پتہ ہے ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں، جب کوئی ڈانٹے تو ہم کس کو بتائیں گے؟ اور وہ جو تم لوگ میری جان عذاب میں ڈال دیتے ہو اس کا کیا؟ ہاں، اللہ رے، کیا کروں آپ کا؟ ہم تو بچے ہیں نا، تنگ تو کریں گے، آپ تو بڑے ہو۔ آپ کو پتا ہے جب آپ نے اس دن آنا کو ڈانٹا تو وہ کتنا روئی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ اپنے بابا کے ساتھ ان کی گریو میں جا کر سو جائے۔ عمر سن ہو گیا، نورے کہے گئی۔ اور پتا ہے جب تم نے علی کو ڈانٹا، وہ کہہ رہا تھا جیسے اس کے پیرنٹس جل گئے وہ خود کو بھی اسی طرح جلا لے گا تاکہ آئندہ تمہاری ڈانٹ نہ کھانی پڑے۔ میں نے کہا ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں، ہمیں زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر بات کرتی تھی، اس کے لہجے میں گاڑھی انگریزی کا عنصر تھا۔ مم میرا یہ مقصد نہیں تھا، اس کے حلق سے پھنسی ہوئی سی آواز نکلی۔ میں جانتی ہوں تمہارا یہ مقصد نہیں تھا، تم اچھے ہو، تم سینٹ ڈیول ہو۔ وہ رکی، عمر کی سوالیہ نظروں میں دیکھا۔ یہ نام ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم سب نے ایک میٹنگ کی تھی، اس میں ہم سب نے مل کر تمہیں یہ نام دیا، تم برے نہیں ہو۔ ہم جانتے ہیں تم نے ہمارے کھانے کے لیے کس طرح شیف سے فائٹ کی تھی، ہم سب کو کتنا اچھا لگا تھا۔ ہیون میں شیف کے فرائض سر انجام دینے والا آدمی بچوں کے لیے لایا جانے والا سارا گوشت باہر سے ہی کہیں اور بھیج دیا کرتا تھا اور بچوں کو دال سبزی پٹر کھا دیتا تھا۔ یہ بات جب عمر کو معلوم ہوئی تو کیا ہوا؟ کیا مجھے یہ بتانا چاہیے؟ نورے کہے جا رہی تھی اور عمر اس کے پاس بیٹھا اس کو سن رہا تھا۔ تم نے ہمارے چاکلیٹ سمری کے لیے بھی تو ووٹ دیا تھا، اور سب سے بڑی بات تم نے اس ٹیوٹر کو بھی مار کر بھگا دیا۔ وہی، وہ اس کے پاس جھکی، آواز آہستہ کر لی۔ وہ جس کے بیڈ ٹچز ہم سب کو پسند نہیں تھے، بس اسی دن ہم سب نے ایک میٹنگ رکھی اور اس میں تمہارا نام سینٹ ڈیول رکھ دیا۔ اس نے گویا بات ختم کر دی۔ عمر مسکرایا تھا۔ ڈیول سینٹ نہیں ہوتے، یا تو اچھائی ہوتی ہے یا برائی، ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہوتا پاگل۔ اس نے نورے کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ نورے نے خفگی سے اس کو دیکھا تھا۔ بال نہ خراب کرو میرے اچھا۔
اب آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ کسی بچے کو نہیں ڈانٹیں گے، سب سے پیار محبت سے رہیں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے جانے کے بعد اگر کوئی میٹنگ ہو تو کوئی آپ کا نام صرف ڈیول رکھ دے، اچھا نہیں لگے گا مجھے۔ وہ مایوس ہوئی تھی۔ اور تم کہاں جا رہی ہو؟ نورے ایک پل کو رکی تھی۔ میں مرنے والی ہوں۔ اس نے عمر کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ غصہ ہوا تھا۔ آپ کو معراج بابا نے بتایا نہیں ہے جب کوئی بات کرتا ہے تو بیچ میں نہیں ٹوکتے؟ اس نے ہویے سے ٹوکا تھا، پھر کہنا جاری رکھا۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ میں مرنے والی ہوں، مجھے کینسر ہے۔ عمر سانس روکے اس کو سنے گیا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے معراج بابا ہر ویکنڈ مجھے بڑے والے ہسپتال لے جاتے ہیں، اور میں اسکول سے بھی کتنی ایبسنٹ رہنے لگی ہوں، میرے سر میں کتنا درد رہنے لگا ہے۔ ڈونٹ ٹیل می، آپ نہیں جانتے۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے حیران ہوئی تھی۔ عمر نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ مر نہیں سکتی، نہیں وہ نہیں مر سکتی۔ جس بچی پہ وہ چاہ کر بھی غصہ نہیں کر پاتا، جس کی باتیں اس کو ہنسنے پہ مجبور کرتی تھیں، جو اس کی ہر غلطی پہ اس کو کریکٹ کرنے آ جاتی تھی، وہ مر نہیں سکتی۔ اور وہ اپنے مرنے کی بات اتنی آسانی سے کر بھی کیسے سکتی ہے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ مرنے سے ڈر نہیں لگتا؟ کافی دیر بعد وہ بدقت انگریزی میں بول پایا۔ اٹ از دا موسٹ اسکیری تھنگ ایور۔ اس نے جھرجھری لی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر نیند بھی نہیں آتی کہ جب میں قبر میں چلی جاؤں گی اور میرے اوپر مٹی ڈال دیں گے تو میرا دم نہیں گھٹے گا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ عمر کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ وہ اسے کہہ نہیں سکا کہ موت دم گھٹنے کا ہی نام ہے۔ وہ اسے نہیں کہہ سکا کہ ساری اذیت بس زندگی تک ہے، موت کے بعد تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہ نہیں کہہ سکا، وہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ تمہارا علاج کیوں نہیں ہو رہا؟ تم اب تک یہاں کیوں ہو؟ نورے نے کندھے اچکائے تھے۔ نو پیرنٹس مینس نو منی اینڈ نو منی مینس نو ٹریٹمنٹ۔ وہ نارمل لہجے میں بول گئی۔ عمر کو یکدم گھٹن کا احساس ہوا۔ ان دونوں کے درمیان ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ کیا تم جینا چاہتی ہو؟ عمر نے اس کو دیکھے بغیر کافی دیر بعد پوچھا تھا۔ نورے بے اختیار رونے لگ گئی تھی۔ عمر نے اس کو روکا نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل پھسل کر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ میں نہیں مرنا چاہتی، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ کیوں؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ کیونکہ میں ایک اچھی پائلٹ بننا چاہتی ہوں۔ کیا مطلب؟ جس پلین میں میرے ماما اور بابا آ رہے تھے اس کے انجن میں ایشوز تھے، لیکن پائلٹ اور اس کی ٹیم نے اپنی منمانی کی۔ وہ برا پائلٹ تھا اور اس کی ٹیم اس سے زیادہ بری تھی۔ میں ایک اچھی پائلٹ بنوں گی تاکہ جب کوئی بچہ ایئرپورٹ پہ اپنے پیرنٹس کو ریسیو کرنے جائے تو اس کے پیرنٹس جلے ہوئے نہ ہوں، اس کے پیرنٹس مرے ہوئے نہ ہوں، اور کسی کو بھی یہاں ایسے یتیم خانوں میں نہ رہنا پڑے، کیونکہ یہاں سب کچھ ہے بس پیرنٹس نہیں ہیں۔ وہ بری طرح روتے ہوئے شستہ انگریزی میں کہہ رہی تھی۔ عمر کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ 2 سال پہلے ہم امریکہ میں رہتے تھے۔ ہم یہاں اپنے گرینڈ فادر سے ملنے آئے تھے، اور یہاں آتے وقت میرے بابا اور ماما جس پلین میں تھے وہ کریش ہو گیا۔ میں چاچو کے ساتھ دوسرے پلین میں تھی، ہم بچ گئے، لیکن پھر چاچو اور ان کی فیملی نے مجھے ڈس اون کر دیا کیونکہ میں بیمار ہوں۔ کیا میرے پیرنٹس مجھے ڈس اون کرتے؟ روتے روتے اس کی ناک اور چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میں اسٹرانگ ہوں، سہ لیتی ہوں، لیکن پلیز تم دوسرے بچوں کو نہ ڈانٹا کرو۔ ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں، ہمیں زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ عمر بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ نورے اس کے ساتھ اٹھی تھی، اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ سینٹ ڈیول، اگر میں مر جاؤں تو پلیز رات کو میری قبر پہ مجھے وزٹ کرنے ضرور آنا، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ تم آؤ گے نا؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اس کے چہرے پہ جمائے گردن اونچی کیے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے جواب نہیں دیا۔ اس نے بس خود سے سوال کیا، کیا وہ اس بچی کو مرنے دے سکتا تھا جس کو ڈیولز میں سینٹنس دکھتی تھی؟ اور پھر وہ رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ معراج سلطان کے آفس کی جانب تھا۔ لکڑی کا بڑا سا دروازہ پار کرتا وہ اندر داخل ہوا تو معراج سلطان اپنے آفس کی پاور سیٹ پہ بیٹھے کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا جو انگلی سے اشارہ کر کر کے فائل کے مین پوائنٹس ان کو بتا رہا تھا۔
ویسے تو مجھے شک تھا لیکن آج یقین ہو گیا، تم ضرور کسی جنگل سے بھاگے ہوئے بد تہذیب لومڑ ہو، تمہیں کسی نے دروازہ نوک کرنا نہیں سکھایا؟ وہ نوبارد کو دیکھ کر تنزیہ بولے تھے، البتہ اس کو دیکھ کر آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ ان کے ساتھ کھڑے آدمی نے اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔ عمر چہرے پہ ہاتھ پھیرتا، مرے مرے قدموں سے چلتا اور ان کے سامنے رکھی کرسی پہ دھم سے آ کر گر سا گیا تھا۔ کافی دیر تک معراج سلطان اس کے کسی جوابی حملے کے منتظر رہے، لیکن کوئی جواب نہ پا کر جیسے بدمزہ ہو گئے۔ اب کچھ بول بھی چکو، تم میری بیوی نہیں ہو جس کے بولنے کا انتظار کرتا رہوں، اور کوفت بھی نہ ہو ایک اور وار۔ لیکن مقابل کی جانب سے ہنوز خاموشی۔ اس کا چہرہ سفید تھا، جیسے جسم سے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ بلیو بیلٹ کی نورے، اسے اس کو کینسر ہے نا؟ آپ نے مجھے نہیں بتایا، بلکہ آپ نے اس کا علاج کیوں نہیں کروایا؟ اسے اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے واضح تھے۔ معراج سلطان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا، ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسایا، اپنی سیاہ آنکھوں کو عمر کے پریشان اور گھبرائے ہوئے چہرے پہ مرکوز کیا اور کہنا شروع کیا، 10 لاکھ۔ 10 لاکھ اس کی سرجری کا خرچہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی دوائیاں، ہسپتال کے بلز، ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بچنے کے چانسز صرف اور صرف 25% ہیں۔ میں پھر بھی اس پہ انویسٹ کروں گا کیونکہ وہ میری بچی ہے۔ لیکن اب تم میری دوسری بات سنو۔ گرین بیلٹ کی علیشا کے جگر کا آپریشن کروانا ہے، اور یلو بیلٹ کے فہد کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کروانا ہے، وہ بھی اس ماہ کے آخر میں، اور ان کے بچنے کے چانسز بھی 80 سے 90% ہیں۔ میرے پاس جو ڈونیشنز تھے وہ ہسپتال کی مشینری پہ لگ گئے اور کچھ اسکول کی کنسٹرکشن پہ۔ اب میرے ہاتھ خالی ہیں، تم بتاؤ میں کیا کروں اور کیسے اس بچی کا علاج کرواؤں؟ آپ کہیں بات کریں، کسی سے مزید فنڈز لیں، اپنی کمپنی سے کوئی فنڈز لائیں، کچھ تو کرے یار، وہ لوگ آپ کے بچے ہیں۔ وہ مارے بے بسی کے چلایا تھا، یہاں 1,500 بچے ہیں اور ان سب کی ولدیت میں میرا ہی نام آتا ہے۔ ان 1,500 بچوں میں 80 بچے بیمار ہیں۔ مجھے بتاؤ عمر، میں کون سے بچے کو عزیز رکھوں اور کس بچے کو مرنے دوں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ کریں، کوئی راستہ تو ہوگا نا۔ آپ اپنی کمپنی سے کوئی فنڈ دے دیں، کسی ڈونر کو اپروچ کریں، وہ بچی مر جائے گی، میں اسے مرنے نہیں دے سکتا۔ اور تم صرف اس ایک بچی کو کیوں مرنے نہیں دینا چاہتے؟ ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ عمر بے اختیار دھیما پڑا۔ اس نے نظریں معراج کے چہرے سے ہٹا لی تھی۔ اب وہ سامنے دیوار پہ لگی عربی کیلی گرافی دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت الگ ہے، بہت زیادہ۔ اسے مرنا نہیں چاہیے۔ وہ مر گئی تو اس دنیا کا بہت نقصان ہوگا۔ وہ ایسی بچی ہے جس کو ڈیولز میں سینٹنس دکھتی ہے۔ میں اسے مرنے نہیں دے سکتا۔ اس کی آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی۔ تو بچا لو اسے۔ معراج نے فوراً حل پیش کیا تھا۔ میں میں کیسے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں ناسمجھی اتری تھی۔ وہ تمہارے بینک اکاؤنٹ میں 12 لاکھ روپے ہیں عمر۔ کیا تم 12 لاکھ میں سے 10 لاکھ اس بچی کے لیے نہیں دے سکتے جس کو ڈیولز میں سیٹنس دکھتی ہے؟ کیا تمہارے لیے پیسہ کسی انسانی جان سے زیادہ اہم ہے؟ ان کے انداز میں چیلنج تھا۔ عمر اپنی جگہ جم گیا تھا۔ وہ رقم میرا فیوچر ہے، میری پڑھائی، میری سیکیورٹی۔ مجھے آگے جا کر بہت کچھ کرنا ہے، مہنگا کالج، بھاری فیسوں والے کوچنگز، اپنی وہیکل، میں یہ سب کا کچھ کیسے کروں گا؟ میں نہیں دے سکتا یہ رقم، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس بچی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ میرے پاس جب رقم آئے گی میں اس کا علاج کروا لوں گا۔ تم جاؤ، کل تمہارے کالج کا پہلا دن ہے، آرام کرو۔ یہ سب میرے بچے ہیں، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ وہ مر بھی گئی تو کیا ہوگا؟ یہاں ایک اور یتیم آ جائے گا۔ وہ کہہ کر دوبارہ اپنی فائل پہ جھک گئے تھے۔ عمر نے ایک لمحہ کو سوچا، اگر وہ یہ رقم رکھ لیتا تو اس کی زندگی بن جاتی، اور اگر وہ یہ رقم دے دیتا تو کسی کی زندگی بچ جاتی۔ زندگی بنانا زیادہ اہم تھا یا زندہ رہنا؟ اس نے دل سے پوچھا تھا، اور دلوں میں رہنے والے خدا نے اس سے فیصلہ کروا لیا تھا۔ مجھے اس بچی کی سرجری اسی ہفتے چاہیے، میں رقم دینے کو تیار ہوں۔
वो फैसला कुन लहजे में बोला, इन लोगों को जिंदा रहना चाहिए जो मीटिंग्स में आपके नाम के साथ सिर्फ डेविल लगाने से डरते हों। आखिरी बात उसने दिल में कही थी। एक और बात, वो उनको देख कर बोला था, आज आपने मेरे दिल में रहम डाला है और मैं आपको इसके लिए सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। वो कहकर जाने लगा जब मेराज की आवाज ने उसके कदम रोके थे। कल शाम चलेंगे, तुम्हारे मसले का सद्भाव करेंगे। आखिर कब तक ये बगैर पहचान वाली जिंदगी गुजारोगे? वक्त पे कोर्ट आ जाना, ओके? उमर तेजी से मुड़ा था। हम क्या करने वाले हैं? क्या आपने कुछ पता लगाया है? क्या कोई प्लान है? कल क्यों, अभी बात करते हैं ना। क्या करेंगे हम? कुछ बताएं। वो उनकी मेज के करीब खड़ा बेकरारी से पूछ रहा था। मेराज ने एक जताती नजर अपनी घड़ी पे डाली थी और दूसरी उसके चेहरे पे। रात के 9 बजने वाले हैं और इस वक्त मैं एक ताबेदार शोहर की तरह घर जाने की बजाय तुमसे बात करना क्यों पसंद करूंगा? जरा रोशनी डालोगे? उनके लहजे में वाज़ेह तंज था। उमर किलस कर रह गया, फिर यकदम जैसे जहन में कुछ क्लिक हुआ। वैसे आपस की बात है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, जुबान की कड़वाहट में भी इजाफा होता जा रहा है। अपनी बीवी से कहें आपकी चाय में चीनी की मिकदार जरा बढ़ा लें। दिन ब दिन करेले की तरह जहरीले होते जा रहे हैं बूढ़े जज साहब। बूढ़े पे जोर देकर वो बोलकर मखसूस सा मुड़ गया था। मेराज के साथ खड़े आदमी ने एक जोरदार कहकहा लगाया था, जबकि मेराज उमर के पीछे से चिल्लाए थे, मैं तुम्हें देख लूंगा जंगली लूमड़। उमर हाथ जलाता बाहर निकल गया। सर, आपने उससे झूठ क्यों कहा? नूरे बेटी और बाकी बच्चों के इलाज के लिए तो आपके दोस्त ने फंड्स दे दिए हैं, और कल तो वो डॉक्टर नूरे की सर्जरी की तारीख देने वाला है, नहीं? मिराज ने सर दोबारा फाइल पर झुका लिया था। उसके अंदर इंसानियत की खातिर कुछ भी कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए। पैसे से मोहब्बत एक तरफ, लेकिन ध्यान रहे कि वो पलड़ा इतना भारी ना हो जाए कि तुम्हारी इंसानियत का पलड़ा नीचे झुक जाए। इंसानी जान हर चीज़ से ज़्यादा अहम होनी चाहिए, हर ताल्लुक, हर रिश्ते, हर चीज़ से बड़ी। वो कहता है मैंने उसके दिल में रहम डाला है, मेरी इतनी औकात कहाँ? दिलों के फैसले अल्लाह करता है, मैंने बस उसको कुर्बानी देना सिखाया है। ये भी अल्लाह की तरफ से है, उसने मुझे तो बस वसीला बनाया है। मैं नहीं चाहता था कि वो अपनी जिद और अपनी अयाशी के चक्कर में इंसानियत खो दे और मिट्टी का बचता ठीकरा बन जाए। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। वो संजीदगी से कहकर सीधे हुए थे। तो क्या आप उसके पैसे वाकई ले लेंगे? मेराज ने हाथ जलाया था। ले ही ना लूं। उसकी ब्लैकमेलर माँ को पता लग गया ना तो मेरी सारी उम्र पेशियां भुगताते गुजर जाएगी। ना भाई, मैं बाज आया ऐसे पैसों से, वापस कर दूंगा कुछ वक्त बाद। वो कुछ और भी कह रहे थे, लेकिन ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़े उमर हयात के कान जैसे सुन हो गए थे। उसके दिल में रहम था? क्या वाकई था? 10 साल बाद वाले उमर हयात ने आंखें खोली तो वो सारे मंजर पानी के बुलबुले की तरह हवा में तहलील हो गए। कब्रिस्तान की साकित हुई हवा एक बार फिर चलने लग गई। उनके पास अभी और भी गम थे। मुअज्जिन फजर की अजान देकर सोए हुओं को जगाकर, रोई आंखों को शफाफ पानी से धुलाकर, भटके हुए कानों तक हक की आवाज़ पहुंचाकर अपने घर को लौट गया था। ऐसे में सुल्तान मंजिल के एक कमरे में एसी की कूलिंग से यख पड़ते कमरे में वो भूरी आंखों वाली लड़की जाए नमाज पे बैठी दुआ मांग रही थी। मलगजे से अंधेरे में उसकी साफ रंगत दमक रही थी। वो दुआ मांगकर जैसे ही उठी, उसकी आंखों की पुतलियां यकदम साकित हो गई, जुबान जैसे मफलूज हो गई। सामने ही बेड पे उसका भूरी आंखों वाला शोहर नरम सी नजरों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में कच्ची नींद से उठने की दास्तान रकम थी, बाल बिखरे हुए थे। मम मैंने मैंने आज नमाज पढ़ी है, मैं रोज नहीं पढ़ती। मैं वो हकलाने लगी थी। अच्छी लग रही हो। सफ़ीर की नरम आवाज़ में उसको अपने हवास ज़ाइल होते महसूस हुए। ये जो दुपट्टा तुमने ले रखा है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। तुम नमाज पढ़ा करो और ऐसे ही दुपट्टा लिया करो, सूट करता है तुम पे। वो उसके चेहरे पे नज़र जमाए बोल रहा था। आपको आपको मेरी नमाज पढ़ने से कोई मसला नहीं है? मेहरमा को लगा था जैसे वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं रह सकेगी। सफ़ीर की आंखों में हैरत उभरी थी। मुझे नमाज से क्या मसला हो सकता है? वो भी तुम्हारी
دین ہر انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، بلکہ مجھے تو نماز پڑھنے والی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ تم آج مجھے زندگی میں پہلی بار سب سے اچھی لگی ہو۔ میں کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مہرماں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ کتنے دنوں بعد پہلے والا سفیر لگا تھا، وہی نرم لہجہ، وہی مسکراہٹ۔ تم آئندہ ایسا کرنا، میرے سامنے نماز پڑھا کرنا، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، اچھا لگتا ہے مجھے۔ اور ایسے دوستانہ انداز میں اس نے آخری بار کب بات کی تھی؟ مہرماں نے یاد کرنا چاہا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار بھیگنے لگیں۔ یہ شخص اس کے لیے کیا تھا؟ یہ تو کوئی اس سے پوچھتا۔ آپ کو تو نماز پڑھنے والی لڑکیاں پسند نہیں تھیں۔ اے سی کی کولنگ اور ٹھنڈے فرش پہ اس کے ننگے پیر اس کی ریڑھ کی ہڈی تک جمنے لگی تھی۔ سفیر کو اس ٹیمپریچر کی عادت تھی، لیکن اسے نہیں۔ اس کے سماعتوں میں فروا کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ چار عورتوں کے درمیان ایک پارٹی میں کھڑی فخر سے کہہ رہی تھی، میرے سفیر کو تو یہ 5 وقت کی نماز اور قرآن بس ایک پابندی لگتی ہے۔ بس وضو کر کے ایک نماز سے دوسری کے انتظار میں بیٹھے رہو۔ اپنی کوئی زندگی ہے یا نہیں؟ ویسے دین میں انسان کے اپنے لیے بھی کوئی سپیس ہونی چاہیے۔ ورڈ سے نہیں تو مجھے ایسا کیوں لگے گا؟ سفیر کی آواز اس کو ہوش میں لائی تھی۔ آر یو سیریس؟ میں ایسا کیوں کہوں گا؟ ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھتا، لیکن جو پڑھتا ہے اسے کیوں برا سمجھوں گا؟ وہ سخت متعجب تھا۔ مہرماں کے سینے میں جیسے کسی نے گھونسا دے مارا ہو۔ اس نے اس شخص کے لیے خدا کو چھوڑ دیا۔ مجھے بس 2 طرح کی عورتیں نہیں پسند، ایک بد کردار، دوسری بزدل۔ دونوں ہی نسل خراب کرتی ہیں۔ بد کردار عورت اپنے سارے خاندان کو ذلیل کرواتی ہے، اور بزدل عورت اپنے سارے خاندان کو بزدل بناتی ہے۔ وہ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتی، اور اس کی دیکھا دیکھی اس کے بچے، اس کے ساتھی بھی اسی کی طرح بنتے جاتے ہیں، اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ اس نے کہنا جاری رکھا، تم سے شادی نہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی، تم بزدل تھی۔ میں نے کبھی تمہیں اپنے لیے سٹینڈ لیتے نہیں دیکھا، اور حالے وہ تمہارے بالکل برعکس۔ وہ مجھے پسند کرتی تھی، لیکن پھر بھی میری غلط بات کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ وہ اپنے سے جڑے رشتوں کے لیے بھی سٹینڈ لیتی تھی۔ بزدل عورت سے مرد محبت کر سکتا ہے، لیکن بہادر عورت سے عشق ہو جاتا ہے۔ مرد کبھی بھی اس عورت کا نہیں ہوتا جو اس سے ڈرتی ہو، جھجکتی ہو، اس کی باتیں بلا چون چرا مان لیتی ہو۔ مرد اس عورت کا ہوتا ہے جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات منوانا جانتی ہو، جو مرد کی غلط بات کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتی ہو، جس کی زبان نہیں آنکھیں بات کرتی ہوں۔ ایسی عورت مرد کو پاگل کر دیتی ہے۔ مہر چند ثانیے اس کو دیکھتی رہی، پھر جب بولی تو اس کی آواز میں اندیشے تھے۔ کیا حالے ایسی تھی؟ وہ رکی تھی، جو کسی مرد کو پاگل کر دے؟ اس کی آواز اسے خود بیگانی لگی۔ سفیر گہری سانس بھرتا کمفرٹر خود سے ہٹاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حالے بے وفا نہ ہوتی تو اسے سب معاف تھا، اب خود اندازہ لگا لو وہ کیسی تھی۔ مہر کے دل کو دھکا سا لگا تھا، جبکہ وہ بول کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ پھر دروازے پہ رکا، اس کے سر میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ چوکھٹ کو تھامے سر پہ ہاتھ رکھے وہیں ٹھہر سا گیا۔ مہرماں جلدی سے اس کے قریب پہنچی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ پریشان ہو اٹھی تھی۔ آپ کی طبیعت خراب ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ اس کی بازو پہ ہاتھ رکھے فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کل رات سے یہی ہو رہا ہے، شاید ڈرنک کی وجہ سے۔ وہ اب تک سر کو ہاتھوں میں پکڑے کھڑا تھا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اب جتنا پیو اتنا کم لگتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ آپ یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آخر آپ کو میری کوئی پرواہ ہے یا نہیں؟ کیوں میری کوئی بات نہیں سنتے آپ؟ وہ بے بسی سے پھٹ پڑی تھی۔ سفیر نے سرخ ڈوروں والی آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ تم نہ میری محبت ہو نہ میرا عشق، تم ایک انچاہی بیوی ہو، اور انچاہی بیویوں کو یا تو گزارے کرنے پڑتے ہیں یا پھر طلاقیں لینی پڑتی ہیں۔ میں دونوں باتوں میں راضی ہوں۔ تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اس کے لہجے میں تضحیک تھی۔ مہر نے گیلی آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ میرا کیا قصور ہے سفیر؟ کیا آپ سے محبت کرنا میرا قصور ہے؟ سفیر نے اس کا بازو سختی سے دبوچ لیا تھا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم محبت میں لالچی ہو گئی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے اپنی بہن کے منگیتر سے شادی کرنے کی حامی بھر لی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کسی کی بے وفائی سے ڈسا ہوا بٹا ہوا مرد ہے۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نیڈی اور ڈیسپریٹ ہو گئیں۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے حالے بننا چاہا۔
اگر تم مہرماں بنتی تو آج شاید میرے دل میں کہیں نہ کہیں تمہارا کوئی مقام ہوتا، لیکن تم مہرماں، تم نے اپنی عزت نہیں کی، تم نے کسی اور کا نقاب اوڑھ کر میرے دل میں داخل ہونا چاہا۔ وہ بول رہا تھا اور مہرماں دم سادے اس کو سنے جا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کچھ نہیں سمجھ سکا؟ تمہاری ڈریسنگ، تمہارا بولنا، تمہاری باتیں، تم نے ہر چیز کو حالے کے انداز سے جوڑ لیا ہے۔ تم مجھے بار بار شراب چھوڑنے کا کہتی رہی۔ کیا تمہیں واقعی لگا کہ میں صرف کہنے سے چھوڑ دوں گا؟ کیا تمہارے پاس حالے جیسا ٹاکنگ پاور ہے؟ کیا ہو تم؟ کیا تم کبھی اپنی کوئی بات منوا سکی ہو؟ تم حالے بننا چاہتی تھی، میں پہلے دن سے سمجھ گیا تھا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ مجھے لگا شاید تم ایک دن اپنی جگہ پہ آ جاؤ گی، لیکن نہیں مہر، تم جیسی ڈھیٹ، گھٹیا اور محبت میں لالچی لڑکی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ تم چاہتی ہو کہ جن سے تم محبت کرتی ہو وہ بس تمہارے ساتھ رہیں، چاہے تمہیں ماریں، چاہے تم سے پیار کریں، چاہے ذلیل کریں، چاہے عزت دیں، بس وہ ساتھ رہیں۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم گریس لیس ہو اور مجھے ایسی عورتوں سے نفرت ہے۔ اگر میری نظروں میں میرے قریب رہنا ہے تو حال سلطان کا لیزر ورژن بننا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ سخت لہجے میں کہتا اندر چلا گیا تھا۔ پیچھے مہرماں کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے سفید پینٹ پھیر دیا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ وہ جس شخص کے لیے ساری دنیا چھوڑی، وہ جس کے لیے کیریئر چھوڑا، خود کو بے مول کیا اور جس کے لیے خدا چھوڑا، وہ شخص اسے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا، وہ بھی اتنی آسانی سے۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا، ریاضتوں کا صلہ صرف اللہ کی محبت میں ملتا ہے۔ بندے کب آپ کو دو کوڑی کا کر دیں، ان کا کیا بھروسہ۔ اپنے گھر میں بنی شاہانہ طرز کی جم میں اس وقت شاہد حسین ٹریک سوٹ پہنے ٹریڈ مل پہ بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرہ پسینے سے تر تھا، سرمئی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اسی وقت انہی کی طرح کی سرمئی آنکھوں والا ایک لڑکا دروازہ کھولتا اندر آیا، پاس کھڑے ملازم کو ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے ٹاول اور پانی کی بوتل لے کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ ملازم سر ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ شاہد حسین کان میں لگے ننھے آلے کی مدد سے کسی سے کال پہ بات کرنے میں مصروف تھے، البتہ اس کی موجودگی محسوس کر چکے تھے۔ کان میں لگا ننھا آلہ نکالا، موبائل کا بٹن دبا کر کال ڈسکنیکٹ کی، اس کے بعد ٹریڈ مل کی بھاگتی زمین کو ایک بٹن سے بند کر دیا۔ قدموں کے نیچے کی زمین جیسے ہی رک سی گئی تھی۔ ہارون بغیر کچھ کہے ان کے پیچھے کھڑا رہا۔ شاہد جیسے ہی مڑ کر نیچے اترے، ہارون نے سفید بے داغ ٹاول ان کے آگے کیا، جسے انہوں نے بغیر کچھ کہے تھام لیا اور اپنے چہرے اور گردن کا پسینہ صاف کرنے لگے۔ کیا آپ نے لیے یہ کام تلاش کیا ہے؟ وہ ٹاول اس کو واپس سماتے بولے تھے۔ اور اگر کر لیا ہے تو یاد رکھو، اس تنخواہ سے تمہاری گاڑی کا پیٹرول بھی پورا نہیں ہوگا۔ ہارون نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ میں اگر یہ کام کروں گا تو کسی خوبصورت لڑکی کے لیے۔ آپ جیسے عمر رسیدہ آدمی بولتے بہت ہیں اور مجھے سننے کی عادت بہت کم ہے، وہ ان کے قریب جھک کر کہہ رہا تھا۔ ان بوڑھے ہاتھوں میں اب بھی اتنی طاقت ہے کہ تمہاری ہڈی پسلی ایک کر سکوں۔ پھر کیا ارادہ ہے ہارون صاحب؟ بولتے ہوئے انہوں نے ہارون کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے لی تھی اور آگے بڑھ گئے۔ ہارون نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ اچھا چھوڑیں یہ سب، مجھے بات کرنی ہے آپ سے، وہ ان کے پیچھے جاتے ہوئے بول رہا تھا۔ ابھی 7:30 بج رہے ہیں، میرے فریش ہونے کا وقت ہے۔ فکس 8 بجے میں ناشتہ کروں گا اور 8:30 بجے مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے۔ تمہاری طرح بے روزگار نہیں ہوں میں۔ وہ اپنے موبائل کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ہارون ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ یار پپا رک جائیں، بات تو سن لیں۔ جانتا ہوں آفس میں بہت کام ہے، آپ کے منتظر ہیں، بس چند جھوٹ ہی تو۔ شاہد حسین کی گھورتی آنکھوں نے اس کی زبان کو بریک لگایا تھا۔ مطلب چند سچ ہی تو بولنے ہیں، جانتا ہوں میں آپ کتنے سچے ہیں، بس وہ تو میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ سنبھل گیا تھا۔ ان جھوٹوں کے مجھے پیسے ملتے ہیں، وہی پیسے جن سے تمہارے خرچے پورے ہو رہے ہیں۔ کہو تو جھوٹ بولنا چھوڑ دوں، پھر اس شاہی گھر کو، اپنے خرچوں کو تم سنبھال لینا۔ ان کے لہجے میں واضح طنز تھا۔ ہارون تل ملا کر رہ گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نہیں کماتا، لیکن یہ کل سے آپ کچھ زیادہ تانے نہیں دے رہے؟ وہ جلے کٹے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تو کما کر دکھا دو،
انہوں نے ترکی بترکی کہا تھا۔ ہارون نے گہری سانس بھر کر کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ کیا آپ کو پتا ہے گریف کے کتنے سٹیجز ہوتے ہیں؟ ہارون نے ان کے عین عقب میں کھڑے ہو کر سنجیدہ آواز میں پوچھا تھا۔ شاہد ٹھہر گئے، مڑ کر ہارون کو دیکھا۔ آنکھوں میں استحجاب ابھرا تھا۔ انکار، غصہ، بارگنگ، ڈپریشن، قبولیت۔ انہوں نے سو کے سارے مراحل دہرا دیے تھے۔ چہرے پہ اب بھی ناسمجھی کا تاثر تھا۔ ہارون نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ صحیح کہا پپا، اب یہ بتائیں رستم کی موت کو آپ نے آج تک قبول کیوں نہیں کیا؟ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ شاہد کے چہرے کا رنگ یکدم تبدیل ہوا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں قبول کر چکا ہوں، مجھے پتا ہے وہ اب کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ میں مان چکا ہوں، ایک طوفان آیا اور میری سب سے قیمتی چیز لے گیا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ان کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ ہارون دو قدم آگے آیا، ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنا شروع کیا۔ سوگ کے آخری مرحلے قبولیت کے دو مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا، آپ مان لیتے ہیں وہ انسان آپ کی زندگی سے چلا گیا، وہ چلا گیا اور آپ واپس نہیں آئے گا، اور آپ اس کے بغیر جینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا، آپ مان لیتے ہیں کہ جو انسان آپ کی زندگی سے چلا گیا وہ اب نہیں آئے گا، اور شاہد سانس روکے اسے سن رہے تھے۔ جم خانے میں ہارون کی آواز گونج رہی تھی، اور آپ اس کو کسی اور میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، کسی اور میں اس کا عکس، اس کی پرچھائی، اس کی شبیہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، جس طرح آپ نے رستم کے بعد مجھ میں ڈھونڈی۔ شاہد کو لگا جیسے کسی نے ان کے منہ پہ زوردار تھپڑ دے مارا ہو۔ وہ گنگ ہو گئے، زبان تالو سے چپک گئی۔ یہ کیسا نقاب تھا جو آج اترا تھا؟ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، ہارون کی باتیں جھٹلانا چاہتے تھے، یا پھر کم از کم اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے چپ کرانا چاہتے تھے، لیکن نہیں کر سکے۔ وہ لٹھے کی مانند سفید چہرہ لیے اسے بولتے ہوئے سنے گئے۔ آپ نے ہارون کو رستم بنانا چاہا، حالانکہ یہ ایسا تھا جیسے زمین کو آسمان سے ملانا۔ نہ وہ اچھا تھا نہ میں برا، ہم بس مختلف تھے پپا۔ ہم کبھی ایک سے ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ نہ وہ ہارون بن سکتا تھا نہ میں رستم۔ اسے اللہ نے اپنی باتوں اور ذہانت سے لوگوں کے دل جیتنے بھیجا تھا، اور مجھے کسی کی زندگیوں میں رنگ بھرنے۔ صرف اتنی سی بات تھی، اور آپ سمجھ ہی نہیں سکے۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، آواز بھی بلند نہیں تھی، وہ بس بتا رہا تھا۔ شاہد کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا مشکل لگا۔ اس کے جانے کے بعد آپ نے مجھ سے وہی سب ایکسپیکٹ کیا جو رستم کر سکتا تھا، گریڈ سے لے کر کپڑوں تک، بولنے سے لے کر کھانے پینے ہنسنے بولنے تک۔ آپ نے ہر جگہ مجھے اس کے جیسا بنانا چاہا، اور میں نے کوشش کی، خدا کی قسم میں نے کوشش کی۔ I tried my best۔ اس نے گردن جھکا لی۔ لیکن میں اس جیسا نہیں بن سکا یار، میں اس کے جیسا نہیں تھا۔ میں ہارون ہوں اور مجھے رنگوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں وہ نہیں کر سکا جو آپ چاہتے تھے۔ میں نے آپ کا فیورٹ بیٹا مار دیا، آئی ایم سوری۔ شاہد خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہہ سکے۔ کیا ان کے پاس کہنے کو کچھ تھا؟ کافی دیر بعد ہارون نے گردن اٹھائی تھی، شاہد کی ویران آنکھوں میں دیکھا۔ میں اپنے لیے خود کوئی فیصلہ لینا چاہتا ہوں، تاکہ میں بعد میں اگر پچھتاؤں تو وہ میرے اکیلے کا پچھتاوا ہو۔ اس کا لہجہ آپ کے سنجیدہ تھا۔ شاہد اس کو دیکھتے ہوئے نیچے بچھے ہوئے رگ پہ بیٹھ گئے۔ ہارون بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا، ٹانگیں سمیٹ کر۔ لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے پپا، میری ساری زندگی پلان شدہ تھی، حالے میں اور ہماری زندگی۔ ہم کوئی ریستوران کھول لیتے یا کچھ اور کر لیتے، لیکن جو بھی ہوتا ہم ساتھ ہوتے۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، شاہد بغور سے سن رہے تھے۔ 24 سال کی ساری پلاننگ ایک دم سے جیسے ختم ہو گئی۔ اگلے 24 سال کی پلاننگ کے لیے 24 دن تو چاہیے ہوں گے نا؟ اس نے جیسے تائید چاہی تھی۔ حالے میری ساری زندگی کو ڈومینیٹ کرتی تھی، وہ چلی گئی ہے پپا۔ آپ سوچے تو صحیح، ہارون حالے کے بغیر رہ رہا ہے، یہ کیا کسی معجزے سے کم ہے؟ میں آج بھی اتنی ہی تکلیف میں ہوں جتنی اس دن سفیر کے پروپوزل والے دن تھا۔ بس فرق یہ ہے کہ اب ہارون شاہد باوقار ہے، اب وہ غم کے اشتہار نہیں لگاتا، اب وہ خود کو اس غم کا عادی بنا رہا ہے۔ میں نے آج تک اپنی ایک شرٹ لینے کا فیصلہ بھی نہیں کیا۔ آپ پروفیشن کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں لوں گا فیصلہ، لیکن بس تھوڑا وقت، اور بس شاید میں فیصلہ لے چکا ہوں، آپ کو بتانے میں وقت لگے گا۔ اور شادی؟ کیا تم اب ساری زندگی شادی نہیں کرو گے؟
ان کو جیسے ایک ہی خوف لاحق تھا۔ ہارون نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ چند لمحے گزرے، اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، مجھے نہیں پتا پپا، مجھے واقعی نہیں پتا۔ شادی زندگی کا حصہ ہے لیکن زندگی نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لڑکی آ کر اچانک سے میرے سارے غم سمیٹ لے گی اور ہارون حالے کو بھول جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ میرے ساتھ اسی طرح ہے جیسے جسم میں خون، اور مجھے اپنے غم سے نکلنے کے لیے کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سروائیور ہوں، اپنا مسیحا ہوں، میں جھیل لوں گا۔ اس کے لہجے میں عزم تھا۔ کیا تم اب بھی حالے کو یاد کرتے ہو؟ اس کی شادی ہو گئی ہے ہارون، اب بس کر دو۔ کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے، ان کا زندگی سے چلے جانا کوئی سزا یا بدقسمتی نہیں ہوتا، بس یہ طے ہوتا ہے۔ تم اس حقیقت کو قبول کر لو بیٹے۔ میں کر چکا ہوں، لیکن میرا دل بہت بری طرح ٹوٹ گیا ہے۔ اس کے لہجے میں غم تھا۔ اس کو جوڑنا بہت مشکل ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ کوئی ایک تعلق نہیں تھی جسے بھول جاؤں۔ میں نے حالے کے علاوہ کوئی دوست نہیں بنائے۔ میں نے اس کے علاوہ کوئی رازدار نہیں بنایا۔ اس کے علاوہ کوئی فیملی نہیں دیکھی۔ وہ میرے لیے آل ان ون تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا جوگ لے کر بیٹھ جاؤں گا یا اس کے غم میں سر میں مٹی ڈالوں گا۔ میں ان سب چیزوں سے کافی آگے آ گیا ہوں۔ میرا ریموٹ اب میرے ہاتھ میں ہے۔ لیکن وہ رکا تھا، آنکھوں میں کرب اترا تھا، چہرے پہ اذیت کے تاثرات تھے۔ لیکن میں اس سے دور نہیں جا سکتا، یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ وہ ضروری ہے، سانس لینے جتنی ضروری۔ کیا آپ نے کسی سانس کے مریض کو بغیر آکسیجن ماسک کے دیکھا ہے؟ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ شاہد بس اس کو دیکھے گئے۔ رستم کے بعد آپ نے مجھے قبول کر لیا، سوسائٹی نے نہیں۔ اسکول میں کوئی بچہ میرے ساتھ کھیلتا نہیں تھا۔ اس کے لہجے اور اس کی آنکھوں میں ایسی اذیت تھی کہ کسی کا بھی دل پھٹ جائے۔ کوئی بچہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ سارے دوست، سب رشتے اس وقت کے بعد جیسے ختم ہو گئے، اور باقی رہا کون؟ حالے۔ شاہد اتنی ہلکی آواز میں بولے کہ یہ بمشکل خود سن سکے۔ ہارون نے سر ہلایا، انداز میں شکست خوردگی تھی۔ بالکل، باقی رہی حالے، بس حالے تھی۔ اس کے باپ نے اسے مجھ سے ملنے سے نہیں روکا۔ اس اسکول کے بعد کالج آیا، وہی سب دوست اور وہی سرکل۔ کالج میں پھر سے ملا۔ مجھے بلی کرتے تھے پاپا۔ ہارون کی آنکھوں میں سرخی در آئی تھی، جیسے بہت مشکل سے ضبط کیا ہو۔ رستم کا قاتل کہتے تھے۔ یہ بات ان چند بچوں نے پورے کالج میں پھیلا دی، اور ہارون ایک بار پھر اکیلا ہو گیا۔ اور پھر اس کے لیے کون آیا؟ اس نے سوال کیا تھا یا شاید نہیں کیا تھا۔ سوال وہ ہوتے ہیں جن کے جواب کے لیے منتظر رہا جائے۔ یہاں بیٹھے دونوں مرد جواب جانتے تھے۔ میرے لیے پھر سے حالے آئی۔ وہ میرے لیے ہر بار آئی۔ اس نے لڑکوں سے بات کی۔ آپ جانتے ہیں نا وہ کیسے بات کرتی ہے؟ ہارون نے ان کو دیکھ کر پوچھا تھا، اور پھر دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ وہ میرے لیے ہر بار آتی تھی، اب میں اس کے لیے کیسے نہ جاؤں؟ وہ میرے برے وقت میں ساتھ تھی، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ اس نے میرے اندھیروں میں روشنی کا کردار ادا کیا۔ میں اس کے اندھیروں میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، سب کچھ، اس کی شادی، اس کا کسی اور کے ساتھ خوش رہنا، لیکن ایک چیز، ہارون شاہد بس ایک چیز برداشت نہیں کر سکتا، حالے کی نفرت، حالے کی بے رخی اور اس کا ہارون کے لیے اجنبی ہو جانا۔ یہ میں نہیں سہ سکتا۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا، جیسے وہ خود کو یقین دلا رہا ہو کہ وہ یہ سب نہیں کر سکتا۔ شاہد نے چند ثانیے اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا، جیسے یقین کرنا چاہتے ہوں کہ یہ وہی ہارون ہے جو حالے کے نزدیک ہوا کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تم کیسے بدل گئے ہارون؟ وہ اس کے چہرے پہ نظر جمائے پوچھ رہے تھے۔ تم تو بالکل ایسے نہیں تھے، اپنی چیزیں دینا تو کبھی تم نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اور حالے، تم حالے کی قربانی دینے کو کیسے تیار ہو گئے؟ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک بات انسان کو کیسے بدل سکتا ہے؟ شاہد حسین کی آنکھوں میں لاتعداد سوال تھے، ان کے لہجے میں شبہات تھے۔ ہارون نے نظریں اٹھا کر ان کو دیکھا تھا۔ کیا آپ کی زندگی میں کبھی فجر میں جگانے جیسا لمحہ آیا ہے؟ شاہد کی آنکھوں میں تحیر اترا تھا۔ فجر میں جگانے جیسا لمحہ؟ ہارون نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، فجر میں جگانے جیسا لمحہ۔ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے، جب فجر کی اذان ہوتی ہے اور جب کبھی الارم یا اذان کی آواز سے ہماری آنکھ کھلتی ہے اور ہم اٹھ بیٹھتے ہیں، وہ لمحہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ شاہد حسین نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا۔
ہارون مسکرایا تھا۔ وہ جاگنے کا لمحہ ہوتا ہے، ایک لمحہ، بس ایک لمحہ۔ اگر آنکھوں کو زبردستی کھلا رہنے دیا، اور اگر ایک لمحے میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئے، اگر ایک لمحہ میں حق کی آواز پہ لبیک کہہ دیا تو فجر مل جاتی ہے، ورنہ اگلے ہی لمحے ایک گہری اور غفلت بھری نیند آپ پہ طاری ہو جاتی ہے۔ جاگنا اس ایک لمحے میں ہوتا ہے، ورنہ فجر قضا ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کبھی دوسرے لمحے میں جاگے ہیں؟ کوئی نہیں جاگا ہوگا، کوئی بھی نہیں۔ اور اگر کوئی دوسری صدا پہ جاگا بھی ہوگا تو اس نے یا تو قضا پڑھی ہوگی یا پھر نماز میں وہ سکون ملا ہی نہیں ہوگا۔ شاہد نے حیرت سے ہارون کو دیکھا تھا۔ اب بات کچھ کچھ ان کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ان کا بیٹا کہے جا رہا تھا، ایک بات یا ایک واقعہ انسان کو نہیں بدلتا، انسان خود اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں اس کو اس کے خواب سے جگانے کے لیے ایک لمحہ آتا ہے۔ کوئی جاگ جاتا ہے اور کوئی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جو جاگ جاتا ہے اس پہ اللہ اپنا کرم کرتا ہے اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور جو سو جاتا ہے اس کی فجر قضا ہو جاتی ہے۔ میں نے نیند کو بھگا کر، سستی سے جان چھڑوا کر، زبردستی اپنی آنکھیں کھول لی اور مجھے فجر مل گئی پپا۔ یہ میں نے نہیں کیا، یہ حالے نے بھی نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا، اور اس نے اس لیے کیا کیونکہ شاید دور کہیں میں یہی چاہتا تھا۔ اس نے آنکھیں کھلوا دی کیونکہ ان پہ لگی پٹی میں اب دنیا اندھیری لگنے لگی تھی۔ اس نے میری اندھیری دنیا کو رنگین کرنے کے لیے میرے ہاتھوں میں رنگ دے دیے، اور اب لگتا ہے جیسے میں ان رنگوں کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ رنگ میرا عشق ہے، میرا ہنر، میرا کام۔ آپ نے مجھ سے فیصلہ لینے کو کہا تھا نا؟ میرا فیصلہ میرے رنگ ہے۔ اب ہارون شاید رنگوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ میں جان گیا ہوں یہی میرا اصل ہے، یہ میرا ٹیلنٹ ہے اور یہی مرہم۔ وہ بول کر مسکرایا تھا، نم ہوتی آنکھوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑ کر صاف کیا۔ شاید یکٹک اسے دیکھے گئے بغیر پلک جھپکے۔ ہارون، کیا تمہیں لگتا ہے ہالے اور تمہارا تعلق دوبارہ سے ویسا بن سکتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے ویسا تعلق چاہیے بھی نہیں پپا، میں آرٹسٹ ہوں، مجھے چیزیں ریسائیکل کرنی آتی ہیں۔ ہمارے تعلق کو بھی ریسائیکلنگ کی ضرورت ہے۔ ہمارے پچھلے تعلق میں ہارون کمزور تھا، دبتا تھا۔ دبتا تھا؟ شاہد نے تعجب سے دہرایا۔ کیا حالے ٹاکسک تھی؟ ان کے لہجے میں بے شمار حیرت تھی۔ ہارون نے سر ہلایا۔ ہاں، حالے ٹاکسک تھی، میرے معاملے میں وہ ٹاکسک تھی۔ اس نے اعتراف کیا تھا۔ دوستی میں برابری ہونی چاہیے، ہمارے تعلق میں نہیں تھی۔ یہاں وہ ملکہ تھی اور میں غلام۔ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور اس کی باتیں حرف آخر۔ میری رائے نہیں سنی جاتی تھی، اور اس کے مشورے سے ہی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اسے اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالے ٹاکسک کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اب بھی سخت متعجب تھے۔ اور بالفرض اگر وہ ہے بھی تو تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ٹاکسک لوگ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ان کے لہجے میں ہزار اندیشے تھے۔ ہارون مسکرایا تھا، اس کی سرمئی آنکھیں اس کے ساتھ مسکرائی تھیں۔ ٹاکسک لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، اس نے انگلیوں پہ گنوایا۔ پہلے وہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ٹاکسک ہیں، ان کا رویہ غلط ہے، وہ لوگوں کو ہرٹ کر رہے ہیں، ان کے اندر برائیاں ہیں، لیکن وہ یہ سب کچھ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ اپنا رویہ بدلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ اپنے اس عمل کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے سے جڑے تعلقات کو کھو دیتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو ٹاکسک ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں دلایا جاتا۔ وہ اپنے رویے سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ ان کو لگتا ہے جو ہے جیسا ہے ٹھیک ہے، لوگ ان کی بات مان رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ مذاق کے نام پہ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ان کی باتوں سے کسی کا دل دکھ رہا ہے، لیکن انہوں نے تو بھلائی کی بات کی ٹھیک ہے۔ کوئی ان کو یہ نہیں بتاتا کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی ان کو یہ نہیں بتاتا کہ نصیحت کرنے اور دل دکھانے میں فرق ہوتا ہے۔ اور ایک دن جب انہیں پتہ لگ جاتا ہے تو پہلے وہ شاکڈ ہوتے ہیں، پھر انکار کرتے ہیں، پھر شرمندہ ہوتے، اور آخر میں وہ مان لیتے ہیں۔ وہ مان لیتے ہیں کہ وہ غلط تھے، وہ اپنا رویہ درست کر لیتے ہیں اور رشتے بچا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ انمول ہوتے ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ حالے بھی ایسی ہے، مجھے یقین ہے جب میں اسے احساس دلاؤں گا وہ خود کو درست کر لے گی، کیونکہ اب ہارون کو برابری چاہیے، کیونکہ اب ہارون فجر کی اذان میں ہونے والی پہلی صدا پہ جاگ گیا ہے۔ شاہد اس کو دیکھ کر مسکرائے۔ ہارون کی گرفت جیسے دور ہو گئی۔
तुम्हें लगता है पेंटिंग तुम्हारे खर्चे झेल सकेगी? क्या तुम इस कमाई से ज़िंदगी गुज़ार सकोगे? वो जैसे उसके इस फैसले से खुश नहीं थे। हारून ने उनको नहीं देखा। वो गर्दन तिरछी किए दूसरी जानिब देखने लगा। मुझे अपनी शाहाना ज़िंदगी को मेंटेन रखने के लिए कुछ और करना होगा, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं ऐसी ज़िंदगी का क्या करूँगा जिसमें खुशी और सुकून ही ना हो? रंग मुझे खुशी देते हैं, मेरा गम मेरी गिरफ्त दूर कर देते हैं। इनके दरमियान रहता हूँ तो याद रहता है कि मैं हारून शाहिद हूँ और मेरे हाथों में अल्लाह ने रंगों से दुनिया बनाने का हुनर रखा है। आज तक मैं इन रंगों से भागता रहा, लेकिन अब एहसास होता है कि सारी खुशी तो इन्हीं में थी। अल्लाह ने मेरा दिल तो इन्हीं के ज़रिए जोड़ना था। मेरा असल तो यही थे, और जब इंसान अपने असल की तरफ लौट आता है तो कोई वापसी नहीं होती। मैं अब खुश हूँ। हाँ, मेरा दिल टूटा हुआ है, लेकिन मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं टूटी हुई चीज़ों को जोड़ते-जोड़ते एक दिन इस असल आर्टिस्ट, उँगली आसमान की जानिब उठाई, से भी अपना दिल जुड़वा लूँगा। आप फ़िक्र ना करें, अब हारून अपने साथ, अपने असल के साथ खुश है। वो उठ खड़ा हुआ, चौड़ी हथेली अपने बाप के सामने फैलाई। और अगर कोई कमी हुई तो आपके बैंक अकाउंट्स तो हैं ही। आखिर में उसका लहजा हल्का-फुल्का हो गया। शाहिद हुसैन हँसते हुए उठ खड़े हुए। अब वो दोनों बाहर जा रहे थे। शायद एक अच्छा नाश्ता या फिर एक अच्छी वॉक। लेकिन सबसे अहम एक अच्छी ज़िंदगी।